سورہ فاتحہ۔ تاریخ اسلام کی تمام کتابیں گواہ ہیں کہ یزید حسین سے بیعت نہ حاصل کر سکا اور حسین اپنے انکار پر قائم رہے، اس لیے حسین کا ظاہر و باطن دونوں طرح سے فاتح ہے۔ حسین نے یزید کو بارہا موقعوں پر شکست دی ہے، مدینے سے لے کر کربلا تک ایسے کئی مواقع آئے یزید کو شکست فاش ہوئی۔ پہلا موقع وہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ حسین انکار بیعت کرنے کے ساتھ تاریخی میں مدینہ چھوڑ دے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، اور یا تو قتل کر لیے جائیں اور جنت البقیع میں ماں اور بھائی کے ساتھ حسین کی قبر کا اضافہ ہو جائے، اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، اور میں اپنی منمانی کر کے اسلام کے اصول میں مرضی کے مطابق بنا لوں۔ مگر حسین نے اچانک مدینے سے دن کی روشنی میں سفر کر کے منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا، اور یہ بھی نہیں کہ تنہا سفر کیا ہو بلکہ عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ دیا، اور حسین کے پاس جو آخری حربہ علی اصغر کی شکل میں تھا اسے ساتھ لینا حسین کے لیے مشکل اس لیے ہو گیا کہ بہن کو بھائی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جناب شبرا نے علی اصغر کو گود میں لے کر سینے سے لگایا، اور شبرا کی دھڑکن نے جانے کیا کہا کہ علی اصغر نے اشاروں سے ظاہر کرا کہ بہن اگر سب آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جائیں، میں اپنی بہن کے پاس رہوں گا۔ جناب رباب نے بلانا چاہا، علی اصغر نے ماں کی آغوش کو دیکھا اور مسکرا کر بہن کے گلے سے لپٹ گئے۔ زینب آگے بڑھی، آؤ میرے لال میری گود میں آ جاؤ۔ علی اصغر نے خوبی کے آغوش کی نظر انداز کر دیا اور بہن کی دل کی دھڑکنوں میں کھو گئے۔ جب کسی صورت سے علی اصغر بہن سے جدا نہ ہوئے تو حسین کو اطلاع دی گئی۔ حسین آئے اور جھک کر علی اصغر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، باپ کی نگاہوں میں اسلام کا مستقبل دیکھا۔ علی اصغر نے دیکھا، بہن کی آغوش سے ہمک کر باپ کی گود میں آ گئے اور نگاہوں میں کہا، بہن خدا حافظ، کیا کروں اب اسلام کو میری قربانی کی ضرورت ہے، اور میرے بغیر بابا کا مقصد پورا نہ ہوگا۔ اب میری بہن میں نہ رہوں گا، اپنی نشانی گہوارہ چھوڑا جاتا ہوں، اسی سے دل بہلاتی رہنا، اور بہن سے اور یہیں سے یزید کی شکست پر شیر خوار نے اپنے ارادے سے مہر لگا دی۔ تیسرا موقع وہ ہے جب یزید نے اپنی اسکیم کو ختم ہوتے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ حسین کو کیسے ختم کیا جائے۔ زمانہ حج قریب آ رہا تھا۔ یزید نے سوچا اس سے اچھا موقع اب کوئی نہ ملے گا۔ ادھر حسین مکہ پہنچ چکے تھے۔ یزید نے قاتلوں کو حاجیوں کے دیش میں مکہ روانہ کیا کہ حسین کو دوران حج میں قتل کر دیا جائے، اور دنیا والے اس عظیم شہادت کو اتفاقی حادثہ سمجھ لیں۔ لیکن وقت شناس حسین نے حج کو عمرہ میں بدل کر مکے سے روانہ ہو گئے کہ کہیں خانہ خدا نواز رسول کو خون سے رنگین نہ ہو جائے، اور اس طرح یزید کی یہ سازش بھی ناکام ہو گئی اور حسین کی تیسری فتح ہے۔ اور چوتھا موقع یہ تھا کہ یزید کے حکم سے ابن زیاد نے لشکر حر کو حسین کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حسین جہاں مل جائے ان کا سر کو
کی منزل سے میں خوب واقف ہوں۔ حسین وہاں سے روانہ ہوئے اور نہ کرنا یزید کی بیعت نہ کرنا یہ یزید کی چوتھی شکست تھی۔ پانچواں موقع وہ تھا جب حسین کا قافلہ میدان کربلا میں پہنچا اور ابھی فرات کے کنارے خیمے لگے ہی تھے، اتنے میں یزیدی لشکر آ گیا۔ لشکر والوں نے فرات کے کنارے سے خیمہ ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ عباس کو غیظ آ گیا اور حسین نے عباس کے غصے کو صبر میں تبدیل کر دیا۔ دشمن چاہتا تھا کہ پانی کا بہانہ بنا کر ابھی اس وقت جنگ کرے تاکہ دنیا سمجھے کہ حسین نے صرف تھوڑے سے پانی کے لیے جنگ کی تھی۔ لفظ بیعت پانی کے پردے میں چھپ جائے۔ حسین نے خاموشی سے کام لیتے ہوئے ترائی سے خیمے ہٹا لیے اور جنگ نہ ہونے دی۔ یہ یزید کی پانچویں شکست تھی جس نے یزید کے کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ پابندیاں دشمن کا غلط حربہ ہے۔ جو طریقہ جنگ صفین نے یزید کے بعد معاویہ نے استعمال کیا تھا کہ فوج اسلام پانی بند کر دیا تھا، اور حسین کے والد محترم حضرت علی نے جب معاویہ سے دربار چھین لیا تھا تو انہوں نے معاویہ کی فوج پر پانی بند نہیں کیا تھا، بلکہ پانی کو دشمن پر بھی یہ کہہ کر عام کر دیا تھا کہ یہ تہذیب اور عرب کے پانی میں تمام مخلوق خداوندی کا حق ہے۔ مگر کربلا میں یزید نے اپنے باپ کی پیروی کر کے حسین پر بندش عام کر کے تہذیب عرب و عجم کو داغدار کر دیا تھا۔ چھٹا موقع یہ تھا کہ جب کربلا نبی محرم آئی، ریگ کربلا میں نبی محرم کا کانپتا ہوا سورج، ساتھی کوثر کے فرزند کو لشکر جگر اور ننھے بچوں کے خشک ہونٹوں سے سزائے ادا سنتا ہوا آغوش مغرب میں جا چکا، اور رات آئی جو شب عاشور کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ بے کس مظلوم امام نے رات جو سب کی زندگی کی آخری یاد تھی، عبادت الہی کے لیے مانگی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو سوچنے کا موقع فراہم کر دیا کہ دنیا بھر کی زندگی اور زندگی کا پیغام دینے والے وارث خود اپنی زندگی کے لیے بلکہ عبادت الہی کے لیے محض اقرار نام نہاد مسلمانوں سے حاصل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ رات چند گھنٹوں میں گزر گئی، اور اسی درمیان 10ویں محرم کا سپیدہ نمودار ہوا۔ امام کے خیموں سے آواز اذان بلند ہوئی، ادھر دشمن کی فوج میں نعرہ جنگ بجا۔ ابھی امام کی نماز ختم نہ ہوئی کہ دشمنوں کے تیر اعلان جنگ لے کر پہنچے، اور پھر امام کے ساتھیوں نے کیس کبھی تازہ بہا اڑنے میدان میں جا کر قربانی پیش کی، کبھی برکت کے ساتھی حبیب گئے، کبھی جون گئے، کبھی سعد، کبھی سعید نے دادے شجاعت دی، کبھی زبیر نے موت کو گلے لگایا، کبھی ابو سلمہ موت کی آواز پر لبیک کہا جب انصار نہ رہے تو عیسیٰ کی باری آئی، کبھی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہوئی، کبھی اکبر کے سینے پہ برچھی کا بھر لگا، کبھی عباس کے شانے نے فرات پر کٹے، کبھی ننھے مجاہد نے باپ کی طرف آتا ہوا تیر مسکرا کے اپنے گلے پر لیا، اور جب سب شہید ہو گئے یک کو تلا حسین خیمے میں رخصت آخر کے لیے آئے۔ ارے تو بہن زینب کو بلایا، بہن ذرا میرے پاس آؤ، ارے مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ ارے زینب بھائی کے پاس آئی، حسین نے زینب سے ایک لباس سے مطلب کیا اور اس کو بھی جگہ جگہ سے چاک کر دیا، مگر یہ بہن نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو
کفن پہنا دیا، زینب نے بھائی کو رخصت تو کر دیا، مگر کلیجہ تھام کر زینب زمین پر بیٹھ گئی اور پھر یا علی کہا کہہ کے اٹھی، کیونکہ بھی حسین کی رکاب بھی زینب کو تھامنی تھی کہ بھائی کو احساس نہ ہو سکے کہ وہ یکو تکائے عباس اور اکبر شہید ہو چکے ہیں، اب کون ہے جو حسین کو سوار کرا سکے؟ ارے حسین پر پھر آخری نگاہ ڈالی اور خیمے کے باہر حسرت و یاس کے دیکھ کر میدان میں آئے، وہ ضعیف باپ کیا جنگ کرتا، ارے جس کا جوان فرزند اس کے زانوں پہ سر رکھ کے دم توڑ چکا ہو، اس انسان کے بازوں میں وہ طاقت کہاں جس کا بھائی اس کی نظروں کے سامنے موت کو گلے لگا چکا ہو، اس کی نگاہوں میں روشنی کہاں سے آ سکتی تھی، جس کے ہاتھوں پہ اس کا شیر خوان بچہ ارے دودھ کے بدلے خون کا دم توڑ چکا ہو، اس انسان میں طاقت کہاں سے آ سکتی ہے جس نے ابھی بھی اپنے بھائی کی نشانی کے جسم کے ٹکڑے اپنے عباس اپنی آبا کے دامن میں سمیٹے ہو اور اپنے دو بھانجوں کے لاشیں بھی سر جھکا کر بہن کے سامنے رکھ چکا ہو، وہ انسان دل کیسے کر سکتا ہے جو سر سے پیر تک تیروں نیزے اور تلواروں کے زخم کھا چکا ہو، جس کے دل پر ایک دو نہیں ارے 72 داغ ہو، جو بچوں کی آواز آتش بھی سن رہا ہو، جس کی نظروں میں اہل حرم کی بے زدائی بھی ہو اور تارا جہی خیام بھی، جو یہ بھی جانتا ہو کہ میرے باپ میرے بچے اور میرے رات پر مظالم کا اہتمام ہو جائے گا، عورتوں کی پیٹھ تازیانوں سے اور بچوں کے رخسار تماچوں سے داغدار ہو جائیں گے، مگر اس پر بھی حسین سیدہ کے لال تھے، علی کی یادگار تھے، حمزہ کے نواسے اور جعفر طیار کے بھتیجے تھے، فوج اشقیہ کے تن پر جلال آ گیا کہ حسین اب کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ذوالفقار نیام سے نکالی، میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب ذوالفقار حمایت اسلام میں نکلی ہوگی تو اس نے میدان جنگ میں اطمینان سے سروں کی بارش کر دی ہوگی، مگر آج جب ذوالفقار نے دیکھا ہوگا کہ قاسم کے پامال شدہ لاشیں پر نظر پڑی ہوگی اور محمد کے لاشیں پر نظر گئی ہوگی، اپنے وارث کی یادگار عباس کے شانے کٹے لاشیں پر بھی نگاہ ضرور پڑی ہوگی، اور جب حسین کو ذوالفقار نے دیکھا ہوگا تو اس کا کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ حسین جس کو سیدے نے پالا تھا، علی نے پروان چڑھایا تھا اور حسن نے جس کی حفاظت کی تھی، رسول نے جسے زبان پھسائی تھی، آج اس کے جسم پر اتنے تیر پیوست ہے اور زخموں کی کثرت ہے کہ پہچاننا دشوار ہو رہا ہے۔ حسین لا شہ ہائے شودا سے مخاطب ہوئے، اے میرے بچپنے کے دوست حبیب، اے زبیر، اے میرے قوت بازو عباس، اے بیٹا علی اکبر، آج مجھے کون داد شجاعت دے گا؟ اے میرے شیرو، آؤ آج ان کانپتے ہاتھوں کو صفائی اور ایک ضعیف کی تلوار کی کاٹ تو دیکھ، یہ کہہ کر حسین نے فوج پر حملہ کر دیا اور فوج پر جو کربلا میں ہر آنے والے کو راستہ روک رہی تھی، حسین نے اپنے حملے سے فوج کو دور کر دیا کہ اب سارے راستے صاف ہو گئے
اور آخر شاید اس لیے حسین نے راستہ صاف کیا تھا کہ حسین کو ایسے عالم میں بھی کسی کا انتظار تھا، راستہ صاف کر کے حسین اپنی بیٹی صغرا کے قاصد کا انتظار کرنے لگے۔ حسین کی نگاہیں مدینے کے راستوں پر لگی ہوئی تھی، زخم سے چور ہے، جا بل ہے، گھوڑے پر جھوم رہے ہیں، آنکھوں میں روشنی اتنی ہے کہ خط صغرا پڑھ سکے، ہاتھوں میں اتنی توانائی ہے کہ قاصد صغرا کی حفاظت کر سکے، پیروں میں اتنی طاقت ہے کہ ہر ایک لاش پر نظر رکھ سکے۔ قاصد صغرا میدان میں پہنچا، حسین کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گیا، قریب آیا، حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا اور بڑے در سے فرمایا، اے میرے قاصد، ارے تو نے بڑی دیر لگا دی، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ قاصد نے خط صغرا حسین کو دیا، حسین کی نظر خط پہ پڑی، خط کے ہر دست پر صغرا کی تصویر ہوئی، حسین بے چین ہو گئے، خط کو پوری تحریر صغرا کی بے چارگی اور مجبوری کی تصویر تھی۔ حسین روتے جاتے تھے اور خط پڑھتے جاتے تھے۔ اب حسین نے قاصد صغرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے قاصد، ارے میرے ساتھ آ تاکہ میں تجھے جواب خط دوں، ورنہ تو میری بیٹی کو کیا جواب دے گا۔ اے قاصد، تو ایسے وقت میں آیا ہے کہ حسین، ارے تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اے قاصد تو مجھے معاف کر دے، اے بھائی میں تو تیری خدمت میں ایک پانی کا جام بھی نہیں پیش کر سکتا۔ قاصد آج تیسرا دن ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، ارے میرے بھائی تو سن رہا ہے کہ میرے بچے الاتاش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حسین قاصد کو لے کر فرات کے کنارے آئے، عباس کے لاشے سے کہا، بھیا عباس، ارے وطن سے صغرا کا خط آیا ہے، اے بھیا صغرا نے بہت شکوہ کیا ہے، لکھا ہے میرے اچھے چچا، آپ کی بہن سکینہ، آپ کی بہن سکینہ زیادہ پیاری تھی، آپ کو سکینہ بہن زیادہ پیاری تھی، اس کو تو آپ اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے یہ روتا اور تڑپتا چھوڑ گئے۔ حسین روتے ہوئے قاصد کو علی اکبر کے لاشے پر لائے اور لاش سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا وطن سے صغرا کا خط آیا ہے، اور خط صغرا کو علی اکبر نے خون اگلتے سید پر سینے پر رکھ دیا۔ بہن کا خط سینہ اکبر پر جیسے ہی رکھا گیا، علی اکبر کے سینے سے خون اگلنا بند ہو گیا۔ وہ خون جو بے چین تھا صغرا کی یاد میں، وہ خون جو بے چین تھا منتظر تھا اپنی بہن کے خط کا۔ حسین نے کہا، بیٹا تمہاری بہن نے لکھا ہے کہ بھیا علی اکبر، اتنے دن میں ابھی اور زندہ رہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے چاند سے چہرے پر سیرا دیکھ لوں۔ اے بھیا، بڑے ارمان سے مجبور بہن کو ہے کہ میں بھائی کے دلہن کو اپنے ہاتھ سے اتاروں۔ بھیا کیا اس بہن کو بھول گئے؟ تمہارے انتظار میں میں اپنی سانسوں کو گنتی رہوں گی۔ پر حسین کا قاصد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس جگہ پر لائے جہاں ابھی رباب
کا راج دلارے کو سپرد زمین کر چکے تھے، صغرا کے خط کو علی اصغر کی قبر پر رکھا اور فرمایا بیٹا علی اصغر وطن سے تمہاری بہن صغرا کا خط آیا ہے۔ صغرا کو کیا معلوم کہ تم پیوند زمین ہو چکے ہو بیٹا، اس نے تمہیں بہت سا پیار لکھا ہے۔ آج بھی وطن میں صغرا تمہارے تصور میں تمہارا جھولا اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہے۔ حسین پھر خیمے کے در پر آئے، پکار کر کہا سکینہ تمہاری بہن صغرا کا خط وطن سے آیا ہے، تمہیں بات دعا کے لکھا ہے کہ اے میری بہن میرے جگر پر وہاں تم ہو، میری طرف سے میرے بھیا علی اکبر وہ علی اصغر کی بلائیں لینا، میری بہن بابا سے خوشامد کر کے یا تو بابا کو وطن واپس لانا اور یا تو اپنی بے بس بہن کو بلا لینا۔ پھر حسین نے کہا زینب صغرا نے بڑے درد سے تم کو پیغام کے لایا ہے کہ پھوپھی امی نہ مجھے دن کو سکون ہے اور نہ رات کو چین ہے، ارے میری نگاہیں گھر بھر میں سب کو تلاش کیا کرتی ہے، صحن سونا ہے، نہ جس میں علی اصغر کی گلگاریاں ہیں، نہ سکینہ کی پرچھائیاں ہیں۔ گھر کے در و دیوار صغرا کی تڑپتی سانسیں اور آنکھوں کی روشنی اب سب نظر نہیں آتی۔ حسین نے ابھی اتنا خط پڑھ کر سنایا تھا کہ اہل حرم میں قرآن بپا ہو گیا، رباب نے بے ساختہ چوبے خیمہ سے صغرا کے تصور میں لپٹ کر ہائے میرے بچی کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ ارے زینب کی قوت برداشت جواب دے گئی، خط صغرا حسین سے لے لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، صرف اتنا کہا میری لاڈلی ارے تیری پھوپھی بہت مجبور ہے۔ پھر قاصد سے کہا اے قاصد وطن جانا تو صغرا سے کہنا بیٹی تیری غمزدہ پھوپھی سارے قربے کا ماتم سر زمین کربلا میں کر چکی ہے، اب کس منہ سے زینب ارے تیرے پاس آئے، وطن آ کر کس کی بابتا زینب تم سے بتائے گی اور کہنا اے میری بچی بس اتنا سمجھ لے کہ گودیاں بھری دے کر وطن سے آئے تھے، مگر کربلا میں آ کر سب گودیاں ویران ہو گئی، سب پیلوں کی بانگیں اجڑ گئی، سارا گھر لٹ گیا۔ ارے مگر تیری بدنصیب پھوپھی اقتدار اٹھا کر بھی زندہ ہے۔ ابھی اتنا ہی کیسے کی تھی کہ حسین نے کہا اے قاصد اب تو جلدی کر کربلا کی حدود سے چلا جا، ارے کیونکہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جس کو دیکھنے کی تاب تو نہ لا سکے گا۔ ارے قاصد روتا ہوا چلا، حسین سے خدا حافظ کا، زینب نے قاصد کو علی کی ضمانت دے دیا۔ حسین پلٹ کر میدان میں آئے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، الا قتل حسین الا قتل حسین کربلا، یہ صدائے زرائے کربلا میں گونجی، سیاہ دیا چلی فرات کا پانی دے جو اچھلنے لگا، ارے کربلا کی زمین زلزلہ، کربلا کی زمین زلزلہ آیا، خیموں میں آگ لگی، ارے خیموں میں آگ لگی، خیموں میں آگ لگی، ارے بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی، ارے زر و بال لٹا
گیا سکینہ کے گوہر چھنے سید سجاد کا بستر لٹا ہے ارے سید سجاد کا بستر لٹا زینب مصیبتوں کے پہاڑ کے نیچے دب گئی ارے مصیبت زدہ بیویاں غم زدہ ایمان بلکتے بچے کھسکتے بچے بلکتی مائیں بدتمیے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے مولا آج ہم سب اسی بے کس غریب مظلوم کا سویم منانے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس مظلوم کا سویم جسے جب تک سویم تک دفن بھی نہیں کیا گیا ارے اس کے لاشے کو ملایا بھی نہیں گیا مظلوم کے لاشے ان کے سارے جو ساتھ میں تھے سب کے لاشے بے گور و کفن پڑے ہیں دنیا میں تو غریب سے غریب بھی کوئی ہوتا ہے اسے غسل و کفن دیتے ہیں اور جلد جی کی آتی ہے کہ جلد سے دفن کر دیا جائے ہائے میرا امام مظلوم نواسے رسول ارے اس کی اتنی موتی گئی اس سے بڑا مظلوم کیا ہوگا دنیا میں کوئی مظلوم نہ ہوگا پردیس میں شہید کر دیا گیا دفن بھی نہیں کیا گیا بہت دنوں کے بعد انہیں غسل کیا گیا اور دفن کیا گیا ہائے میرا مظلوم ہے میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین مظلوم